على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان ہادی السبل ختم الرسول مولا کل احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید محمد عبد الشکور شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی و دیگر وارثان ممبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت و جماعت آج کا یہ عظیم و شان اجتماع جو کہ ایک مرد صالح کے عرس مقدس کے موقع پر تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے نام سے جس کا انعقاد ہوا ہے جس میں مجھ بندہ ناچیز کو آپ احباب کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے گرامی قدر سامعین و ناظرین عقیدہ ختم نبوت ہماری جان ہے اور ہماری شان ہے اور عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ دور صحابہ سے لے کر آج تک امت جس عقیدے پہ پہرا دیتی ہوئی آ رہی ہے اور قیامت کی صبح تک جس عقیدے پہ سنی ماؤں کے بچے پہرا دیتا رہیں گے اور اس عقیدے کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے گرامی قدر سامعین میں بلا تاخیر حدیث مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ تھوڑا پیار سے بولے ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ کیونکہ یہ جو موضوع ہے یہ جو عقیدہ ہے یہ جو بات شروع کی ہوئی ہے اس بات پر اور اس عقیدے پہ غلاموں کی چپ بنتی نہیں خاموشی کا مطلب ہی کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے کہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سنیے اعلی حضرت امیر عظیم البرکت الشاہ الامام امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ آپ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ایک حدیث لے کے آئے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا توجہ ہے آپ لوگوں کی حضرت آدم پاک کو جب پیدا فرمایا آپ کے سامنے آپ کی ساری اولاد کو پیش کیا ہے حضرت آدم پاک اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں یرا فضائل آبادہم الاباد مختلف فضیلتیں دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں میری اولاد میں کون کون آ رہا ہے کیسی کیسی نورانی شخصیات ہیں کیسی میری اولاد میں عظمت والے لوگ ہیں دیکھتے آ رہے ہیں آدم پاک مطالعہ کر رہے ہیں سب کی فضیلتیں دیکھ رہے ہیں آدم پاک دیکھ رہے ہیں جناب موسیٰ پاک ہیں عیسیٰ پاک ہیں یعقوب پاک ہیں یونس پاک ہیں سلیمان پاک حضرت یوسف پاک دیکھتے آ رہے نظر چل رہی ہے میرے حضور فرماتے ہیں چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا رہا نوراً ساتیاً فی الصلہم ایک نور دیکھا ہے جو سب سے پیچھے ہے جو سب سے آخر میں ہے دیکھتے آ رہے ہیں بڑی بڑی شانوں والے بڑے بڑے مقام والے دیکھا ایک نور سب سے آخر میں ہے وہاں آگے حضرت آدم کی نگاہ رک گئی نگاہ رکی ہے تو پوچھ لیا یا رب من ھذا مولا یہ کون ہے تھوڑا مسکرا کے بولو اور ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آدم پاک دیکھتے آ رہے ہیں دیکھتے
آدم پاک دیکھ رہے ہیں موسیٰ پاک ہے، عیسیٰ پاک ہے، یعقوب پاک ہے، یونس پاک، چلتے گئے رہا نورم ساتیاں فی اسفلہم، ایک نور سب سے آخر دیکھا ہے، وہاں کے نگاہ رک گئی، پوچھتے یا رب من ھذا، مولا یہ بولو یہ کون ہے؟ مولا یہ دیکھا سب سے پیچھے ہے۔ سوال توجہ کرنا ذرا، جو بات عرض کر رہا ہوں، نور دیکھا سب سے، سارے بولو، اور جو نور آدم پاک نے دیکھ کے پوچھا وہ دیکھا سب سے، تو جو سب سے پیچھے ہو تو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ سوال تو بنتا تھا یا رب من ذاکا، یا رب من ذالکا، مولا وہ کون؟ آدم پاک کہتے ہیں یا رب من ھذا، مولا یہ کون ہے؟ تھوڑا اونچا بول ایک بار سبحان اللہ۔ میں جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سنیے گا، پوچھنا تھا وہ کون، کیونکہ دیکھا سب سے پیچھے ہے تو پوچھنا تھا وہ کون، پوچھا بولو پوچھا کیا ہے؟ یہ کون؟ آدم پاک کی نگاہ دیکھ رہی ہے، چلتے 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 سب سے آخر 1.25 لاکھ کے بعد آخر میں توجہ نہیں فرمائی، 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی وہ نور سب سے آخر میں دیکھا، سوال کیا ہے یا رب من ھذا، مولا یہ کون؟ تجھے جملہ سمجھاتا ہوں، آدم پاک نے یہ کیوں پوچھا ہے؟ چلتے گئے موسیٰ پاک کو دیکھا، عیسیٰ پاک کو دیکھا، یعقوب پاک کو دیکھا، یونس پاک کو دیکھا، آخر میں جب نور مصطفیٰ پہ نظر پڑی ہے تو نور مصطفیٰ چمکا، اس کی چمک کی کرنیں آدم پاک کے بدن پہ پڑی ہیں، کہتے یا رب من ھذا، مولا یہ کون؟ یا رب من ھذا، یہ نور کیسا ہے؟ یہ نور، یہ نہیں پوچھا وہ کون، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دو چمکانے والے۔ یا رب من ھذا، مولا یہ کون؟ اللہ فرماتا ہے ھذا ابنک احمد، یہ تیری اولاد میں سے ہے، نام ان کا احمد ہے، هو الاول هو الاخر هو اول شافع اول مشفع، آدم پاک یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، یہ پہلے بھی ہیں آخری بھی، یہ پہلے بھی ہیں اور اونچا بولو، یہ پہلے بھی ہیں اور آخری بھی ہے، وہ اول شافع اول مشفع، اے آدم پاک یہ پہلے بھی ہیں یہ آخری بھی ہیں، قیامت کے دن سوا نیزے پہ سورج تانبے کی زمین ہوگی تو سب سے پہلے دروازہ شفاعت کھولے گا وہ بھی میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ اللہ محبت سے کہتے سبحان اللہ، ہوا اولو شافع و اولو مشفع، سب سے پہلے شفاعت بھی یہی کرے گا اور سب سے پہلے جن کی شفاعت قبول ہوگی وہ بھی میرا محبوب محمد رسول اللہ ہے۔ جو ہے بھئی پھر آدم پاک دنیا میں تشریف لائے، یہ بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، ایسے تو نہیں ہے جس سمت آ گئے ہیں چھکے چھڑا دیے ہیں، توجہ ہے کہ کوئی آدم پاک دنیا میں تشریف لائے، تھوڑی سی وحشت محسوس کی ہے، تھوڑا سا اجنبی اور بندہ ہی کوئی نہیں، اکیلے آدم پاک تھوڑی سی وحشت محسوس کی نا تو اللہ پاک نے حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے آدم کا دل لگاؤ، میرے آدم کا دل بہلاؤ۔ حضرت جبریل نے آتے ہی اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان شروع کر دی، اذان پڑھتے گئے جتھے نہ آ گیا نا ساڑھی حضور دا اوتھے غلامہ دی چوپ بندی نہیں، ویسے محبت نہ آکے کر سبحان اللہ، اذان پڑھ رہے ہیں حضرت جبریل جب آ گیا نا نام مصطفیٰ، آدم پاک پھر روک گئے، جبریل جی حضور ایک منٹ رکی، من ھذا یہ کون ہے؟
من ھذا، یہ محمد کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ آپ کی اولاد میں ہے اور انہی کے سر پہ میرے رب نے ختم نبوت کا تاج سجا رکھا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھائی توجہ ہے کوئی نہیں؟ حضرت آدم کا دل بہلانے کے لیے جبریل نے ختم نبوت کا کوئی گال سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ آدم پاک کا دل بہلانے کے لیے اللہ نے بھیجا جبریل، جاؤ جا کے ختم نبوت کا نعرہ لگاؤ۔ جس نعرے کی وجہ سے انسانوں کے باپ آدم کا دل بہلتا ہے، اسی نعرے سے تو آدم کی اولاد بھی وجد میں آ جاتی ہے۔ تاجدار ختم نبوت۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ تھوڑی اونچی بولو۔ یہ مٹتا نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ نعرہ ختم نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ختم کرنے والے کئی ہو گئے، یہ نعرہ مٹے گا نہیں۔ میں نے کہا مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی بھی چرچا تیرا۔ اس نعرے کو مٹانے تو ابو جہل آیا، مٹ گیا، ابو لہب آیا، مٹ گیا، عتبہ آیا، مٹ گیا، شیبہ آیا، مٹ گیا، ولید بن مغیرہ آیا، مٹ گیا، اسود عنسی آیا، مٹ گیا، مسیلمہ کذاب آیا، مٹ گیا۔ اس نعرے کو مٹانے کے لیے مرزا قادیانی آیا، مٹ گیا، مٹ گئے ہیں، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی بھی چرچا تیرا۔ نعرے کو مٹانے والے مٹ گئے، یہ نعرہ نہیں مٹا۔ سن میرے حضور کے صحابی، شاید تو حدیث بڑی کم سنی ہو، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی روح پرواز کر گئی۔ توجہ کرنا، گھر والوں نے چارپائی پہ لٹا دیا، اوپر ایک چادر ڈال دی ہے، علاقے کی عورتیں قریب ہو کے آ گئی، رونا شروع کر دیا۔ چادر کے اندر سے صحابی روح نکلنے کے بعد کہتے ہیں انصتو یا یوحنا، اے چوپ کیوں نہیں کر دے؟ چادر کے اندر سے روح نکلنے کے بعد صحابی بول کے انصتو یا یوحنا، خاموش ہو جاؤ۔ یہ تو فوت نہیں ہو گئے تھے؟ اب تو گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ روح نکلنے کے بعد انصتو یا یوحنا، خاموش ہو جاؤ۔ دیکھا یہ کیا ماجرا ہے؟ چادر ہٹائی تو لب بول رہے تھے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ کی چادر ہٹائی، نیچے سے پھر بولے، آپ پتہ کیا بولے؟ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نبی امی خاتم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت۔ بولو جی سبحان اللہ، تھوڑی اونچی بولو، اور اللہ کا واسطہ ہے ہاتھ چوک کے بولو، وہ بولنا کوئی نہیں جو مردہ گج کے بولو۔ روح نکلنے کے بعد کہتے ہیں محمد الرسول اللہ نبی الامی خاتم النبی۔ روح نکلنے کے بعد محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی امی ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں رب نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو ختم نبوت کا گال سمجھ نہیں آئی؟ کوئی نہیں نہ آئی جی، آئی ہوندی جی اتنا نعرہ بچ جانا سی، جی آئی کوئی نہیں تو انہوں سمجھے یار روکے، اور روح نکل گئی، پھر بھی آدم تاجدار ختم نبوت۔ صحابی نے بتا دیا ہے قیامت تک آنے والوں، ختم نبوت کے دشمنوں، تم ہم زندہ سے یہ نعرہ چھڑانا چاہتے ہو؟ مصطفیٰ کے صحابی بتا کے گئے ہیں یہ نعرہ تو ہم سے موت بھی نہیں چھڑا سکے۔ بجائیے کہ کوئی نہیں ہے،
حضور کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں، یہ صحابی ہیں، یہ مرنے کے بعد نعرہ لگا رہے ہیں، ارے جن کا امتی نہیں مرتا، جن کا غلام نہیں مرتا وہ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے، تو حضور غلاموں کے نعرے کیا سنتے نہیں ہیں؟ اس عقیدے سے بیٹھا کرو کہ میری حضور دیکھ رہے ہیں، اس عقیدے سے بولو میری حضور دیکھ رہے ہیں۔ نبوت کی آنکھ اور ختم نبوت کی آنکھ میں بڑا فرق ہے۔ وہ حضرت موسیٰ پاک نے رب کا تجلی دیکھا ہے، اللہ کی ایک تجلی پہاڑ پہ پڑی، موسیٰ پاک نے دیکھ لی، حضرت موسیٰ کی آنکھ بڑی تیز ہو گئی، بڑی بڑی دور دیکھے، دیوار کے پیچھے دیکھ لیتے تھے، کتنی دور دیکھتے ہیں؟ قاضی عیاض مالکی کہتے ہیں لما تجلی اللہ عز و جل لموسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ حضرت موسیٰ نے جب تجلی دیکھا ہے رات کی اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ 30 میل دور اگر کوئی چیونٹی بھی گزرے تو کبھی چھپ کے نہیں سی گزری، کیا کرے تو سمجھ آ جائے۔ یہ نگاہ کلیم ہے جن سے چیونٹی اندھیرے میں نہیں چھپ سکتی۔ اور جلالی صاحب اندھیرا سی میں کیا ہو نہیں کوئی چاند چڑھیا انہیں میں کہ کوئی نہیں سی چڑھیا جائے تو نہ کوئی چڑھا جی بول چھڑو کوئی نہیں سی چڑھیا، وہ چیونٹی بھی کھالی سی میں کیا ہو اور نہیں کوئی پینک کلر دی ہونی چھپ گئی سی چھپی ہے، یہ وہ ہے جنہوں نے تجلی دیکھا ہے۔ اللہ کرے تو انو وجد آ جانا چاہیے، یہ وہ ہے جنہوں نے تجلی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی پہ چیونٹی نہیں چھپ سکتی، ان کی نگاہ سے جنہوں نے تجلی دیکھا ہو تو اتنی روشنی میں یہ ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئے کیسے چھپ سکتے ہیں اس آنکھ سے جنہوں نے تجلی نہیں دیکھا، خود اللہ دیکھا۔ تو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اور چیونٹی چھوڑ سکتی، حالانکہ چھوپ کر کے جا رہی کے نعرے بھی کوئی نہیں، اور چھوپ کر کے جا رہی چیونٹی نورانی صاحب نعرے نہیں، وہ چھوپ کر کے بھی جاوے تو نہیں چھوپ سکتی، یہ نعرے ماردا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ بس کہ کبھی سور آوے ایک آوے تو پھر بولو۔ میرے حضور نے فرمایا میرے سامنے میری امت پیش کی گئی جس طرح حضرت آدم کے سامنے پیش کی گئی، میرے آقا فرماتے ہیں میں قیامت تک ہر اپنے امتی کو جانتا ہوں، جن کو حضور جانتے ہیں وہ بولیں، میں اپنے ہر امتی کو پہچانتا ہوں، مجھے پتہ ہے قیامت تک کون مجھ پہ ایمان لائے گا کون میرا انکار کرے گا۔ کی مطلب فرماتے حضور میں اپنے انو بھی جاننا تے بیگانے انو بھی، اور منافق بولے انہاں کے دیکھو معاذ اللہ سرکار دا دعویٰ ہے میں قیامت تک آنے والے غلاماں نو جاننا جڑے اجے پیدا ہی نہیں ہوئے، منافقات نہ سیدھے ہر وقت نال ہونے تے معاذ اللہ ساڈی خبر ہی کوئی نہیں، اور فرمایا خبر ایسی اسی آپ ہی پردے رکھے، توجہ ہے کہ کوئی نہیں۔ میری حضور جلال میں آ گئے، حضرت تسی کرسی دی آ جاؤ، میری حضور جلال میں آ گئے، منبر بچھایا، میری حضور بیٹھے، میری حضور فرماتے ہیں اس قوم کا کیا حال ہوگا جو مجھے بے علمی کے تانے دیتی ہے، لا تسألونی عن شیء، میرے حضور فرماتے ہیں اٹھ کے پوچھو جو پوچھنا ہے، اٹھ کے پوچھو، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعة، اٹھ کے پوچھو سوال کرو
کال دی خبر پوچھ لو، پرسوں دی پوچھ لو، ایک ہفتہ بعد دی پوچھ لو، ایک مہینہ بعد دی پوچھ لو، آج سے لے کر قیامت تک ہر صدی کا ہر سال کا ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ، ہر ہفتے کا ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر سیکنڈ جو پوچھو گے میں ابھی جواب عطا فرما دوں گا۔ ہر صدی کا ہر سال جو کہتے ہو نا حضور کو علم غیب نہیں، لوٹ کے پوچھو، کسی فتنے کے بارے پوچھ لو، کسی صدی کے بارے پوچھ لو، سوال کر لو، بیاجو قمر صاحب تقریر ختم ہونے لگی، پوچھ لو، اگر صحابہ پوچھتے حضور دنیا میں ملک کتنے بنیں گے، میرے آقا ان کی تعداد بتاتے، جب سب ملکوں کی تعداد بتائی جاتی، بیچ میں پاکستان بھی ضرور آتا، صحابہ پوچھتے حضور جسے پاکستان کہہ رہے ہیں اس کے شہروں کے نام بھی لے لو، سب شہروں کے نام آتے، شہر لاہور کا نام بھی ضرور آتا، صحابہ پوچھتے حضور جسے لاہور کہہ رہے ہو فلاں تاریخ فلاں دن تمہارے غلام جو تمہاری عظمت کے ڈنکے بجا رہے ہوں گے ان کے نام بھی لے لو، تو رب محمد کی قسم ہے تیرا نام بھی ضرور آتا، میرا نام بھی ضرور آتا۔ گل سمجھ آئی کوئی نہ؟ فرمایا پوچھو قیامت تک ہر صدی کا ہر سال میں جواب دوں گا، پوچھو اگر صحابہ پوچھتے حضور جو تمہاری ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالے گا اور جو اس مرزا ملعون کو ناکوں چنے چبوائے گا ان کا نام بھی لے لو، تو بریلی سے احمد رضا کا نام آتا، گولڑے سے مہری علی کا نام آتا۔ صحابہ پوچھتے حضور جو تمہارے گستاخ کو راستے جہنم کرے گا اس مجاہد کا نام بھی لے لو، تو لاہور سے قاضی علم الدین کا نام آتا، پنڈی سے ممتاز حسین قادری کا نام۔ صحابہ پوچھتے حضور جو فتنے اٹھیں گے تمہاری ختم نبوت کے خلاف، تمہاری ختم معصومیت کے خلاف، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا ان کو جو ناکوں چنے چبوائے گا اس کا نام بھی لے لو، تو کراچی سے شاہ احمد نورانی کا نام آتا، عبدالستار خان یادی کا نام آتا۔ صحابہ پوچھتے حضور جب آپ کی ختم معصومیت پہ حملہ ہوگا تو جو مجاہد تمہارا، جو نوکر تمہارا گستاخوں کو ناکوں چنے چبوائے گا اس کا نام بھی لے لو، تو رب محمد کی قسم ہے ڈاکٹر جلالی کا نام بھی ضرور آتا۔ تاجدار ختم نبوت، سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ کوئی مول پہ ہے پھر اچھی بولو، تسی بھی بول چھو، اللہ تو مدینے لے جائے، اور پچھلے نہیں بولے تسی رائے وینڈ دیانا ہے، اللہ مدینے لے جائے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ بیلیو توجہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو ہم مر تو سکتے ہیں، اس نعرے پہ کمپرومائز۔ میرے حضور کا فرمان ہے البرکت و مال اقابر، کہ تمہاری برکت تمہارے بڑوں کی وجہ سے، تمہاری عزت تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے، اور ہماری عزت داتا علی حجویری کی وجہ سے، ہماری عزت امام احمد رضا کی وجہ سے ہے۔ جو ہے کہ کوئی نہیں، اونچی بولو سبحان اللہ۔ وہ بڑے اپنا کام کر گئے، اب ہمارا کام ہے، وہ اپنے حصے کا کر گئے، اب ہمارا کام ہے ہم کہیں شاہ احمد نورانی کی روح سے کہ جن کو تم اسمبلی میں کافر قرار دلوا کے گئے ہو اب ہم بھی مرتے مر جائیں گے، کبھی اس میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے۔ انجی ہے کہ نہیں؟ اس میں ترمیم ہے نہیں ہونے دیں گے۔ جو کام احمد رضا کر گئے، ہم اعلیٰ حضرت کی فکر کے وارث ہیں، ہم اس فکر پہ پہرا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہے،
بات ختم کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا تعارف کیا پوچھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کا ایک نوکر ہے, دنیا نمیا پایا. ہون نہیں, ہون میرے کو برداشت نہیں, ہون برداشت نہیں ہونا, ہون بولنا پینا. سٹیج لگے آ کر تک ہر بندہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. قبلہ میں چند جڑے پہلو اے پنڈ دادن کھا گیا. انہاں کیا بھئی او فلانے بندیاں پرچہ کرا چھڑے. انہاں کیا مولوی جڑا مرضی بلاؤ, کوئی جلالی تے نہ بلاؤ, جڑا مرضی بلا لو. انہاں کیا جلالی صاحب دا بھتیجا, وہ چلو بھتیجے ہی آ رہے ہیں, کم از کم نال لکھو تے نہیں, نال جلالی لکھو تے نہیں نا. میں کیا کی ہوئے کہ آج تو 10 سال پہلا کدو ایتھے جلالی صاحب آئے سے آج تو 10 سال پہلا آدھنے تھے ڈاکٹر صاحب آئے سی ای اوڈوں دے زخم چڑھ دے پھر 10 سال پہلا. میں کہا جنہوں 10 سال پہلا دیا سٹا دنیا نہیں بھول دی تو جنہیں ہون ماریاں نہیں. او تھے بیٹھے میں آگیا میرے امام کی گیتا جے تُسی بھی اپنی لائبریری وچ بیٹھے ہو, 4 سال تک اور شڈول بھی لگ گئے, ہائے ہائے دی آوازاں ہوندیاں, ہائے اب مر گئے. ایڈا تیز تے کوئی لون بھی نہیں جڑا انہاں دے پھٹا تے لگا کیتا کیجے. میرا امام آدھا کچھ نہیں کیتا, یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں مار ہے, اسے چارہ چوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اے کردے سن گستاخیاں صحابہ نو بھونک دے سی. رضا دے پتر نے کی سٹ ماری, ادھر چیک دے بے ادھر ادھر. ہے عجب تیری خطاب, ہے عجب تیرے مقالے, ادھر بھونکتے ہیں کالے, ادھر چیکتے ہیں گورے. انہاں پتہ ہی کون آ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہوا تھا, اچھا آمدن ویکھ لینے. وہ تو کو نہیں پتا کہ تواڈی محفل چ کون آ رہا ہے. بڑے خوش نصیب ہو اسی امام محمد رضا دی زیارت نہیں کر سکے, لیکن اعلیٰ حضرت نیب دی زیارت کر رہے ہیں. تے تو سمجھ ہوندی ہے جس اعلیٰ حضرت نیب دی نہ سٹاں برداشت کوئی نہیں کردا کہ اعلیٰ حضرت جس سمجھ آ گئے ہیں چھکے چھڑا دیے. سمجھ آئی کوئی نہ, ان بخطیب اور بھی آگئے سوچ دے پہنے جان چھڑو کوئی نہیں. چلو خاص خاص جنہ قدر نہ میرے کنزول علماء نو وڈی آئیاں, میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.